بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست کا اختتام اس بات پر ہوا تھا، مخلوق سے کچھ طلب نہیں کر سکتے ما سوائے ان چیزوں کے جو ظاہری اسباب ہوں یا ظاہری اسباب میں شامل ہوں، اور وہ بھی ہم ان سے طلب نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ایک ذریعہ بنتی ہیں ہم تک پہنچنے کا، ایک ذریعہ۔ جس طرح اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز جائز نہیں ہے، کسی اور کی پناہ میں جانا جائز نہیں ہے، مخلوق سے طلب کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مخلوق سے فریاد کرنا بھی جائز، بلکہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے، صراحتاً شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے او تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہیں فائدہ دے سکے نہ نقصان، جو تمہیں فائدہ دے سکے نہ نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے ظالم پڑھا تھا ایک ایپیسوڈ کے اندر، یاد ہوگا آپ کو، کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے؟ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ تو ظلم کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ، یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہو جو تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کر سکتا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا، کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ کوئی یہاں پہ سراؤنڈنگ میں کوئی بلیک پاور نہیں گھوم رہی ہے، یہاں پر کوئی حصار نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جادوئی طاقتیں نہیں اڑتی ہیں۔ یہاں ایک ہی طاقت ہے جو فائدہ بھی دیتی ہے، جو نقصان بھی دیتی ہے، وہ ذات ہے، وہ پاور ہے، وہ سپر پاور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کے پاس کوئی سپر پاورز نہیں ہے، شیطان کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں کوئی طاقتیں نہیں گھوم رہی ہیں، یہاں پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ کی گیم نہیں چل رہی ہے، کوئی لائٹ آف وار آف شیڈوز نہیں چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک ہی طاقت ہے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے، جو ہر طرف ہے، جس کی قدرت کا احاطہ کرنا ہماری عقل کی بساط نہیں ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بات ختم۔ ہم نہیں بحثوں میں پڑھتے بھائی اس کی کہ بھائی ہمارے پاس ایک بندہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے فلانے منتر پڑھتے ہیں تو ان کے پاس عجیب سی پاور ہے۔ کوئی پاور نہیں آتی، دماغی مریض لوگ ہیں، دماغی مریض لوگ ہیں۔ ڈسٹ اٹھاتے ہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، پہلے مردوں کو جلاتے ہیں، پھر ان کی راکھ اٹھا کے اپنے منہ پہ مل کے پھر نشے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور پھر اس کی ہیلوسینیشن کے اندر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مسٹک بات ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر لاجک ہے۔ کوئی لاجک نہیں ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے، گمراہ کرنے کے راستے ہیں۔ ایک ہی سپر پاور ہے جو آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے اور آپ کو نقصان بھی دیتی ہے۔ اگر وہ آپ کو نقصان دینا چاہے کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا سکتا نہیں، اور وہ فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے کو کوئی روک سکتا نہیں۔ بات ختم۔ آ کے کہ بھائی وہ فلاں واقعہ یہ ہو گیا تو فلاں بزرگ نے یہ کر دکھایا تو فلانا یوں کر لیتا تھا، نہیں، نہ، نیور، ختم بات۔ بس کرو، امت کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا ہے، بس کرو، سچ بولو۔ کوئی جادوئی حصار نہیں ہے، یہ توہم پرستی سے عوام کو باہر نکالو۔ خدا را یہ ڈرامے بازیاں اور یہ ڈھکوسلے ختم کرو۔ ایک ہی طاقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کتنا عجیب ہے، مومن کتنا عجیب ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یہ شکر کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کے ساتھ برا ہوتا ہے یہ صبر کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ تو مومن کے لیے ہر طرف خیر ہے، تو وہ خیر کرنے والا کون ہے؟ بات ختم نا بھائی۔ چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، یہ کون سے ڈرامے بازی ہے؟ یہ سب ہمارے پیروں کی دعائیں ہیں۔
پیرا اور پیراڈو رکھی ہوئی تے تساں بھائی جان موٹر سائیکل پھرنے ہو ہیں، او V8 تو تھلے قدم نہیں رکھنے ہیں، تے تساں ادھر سزوکی کھجل ہو کے پیر صاحب کے ملن جا رہے ہو۔ پیر صاحب نے دعاواں نہ اثر ہے یا پیر مریداں نے پیسے نہ اثر ہے؟ بھائی سوچنا نہیں گل ہے سر، سوچو۔ قرآن میں آتا ہے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے تک کا اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں تم ایک روزگار پر لگے ہو، تمہیں کسی نے روزگار پر رکھا نہیں ہے، اس نے رکھا ہے۔ تمہیں روزگار سے نکالا گیا ہے تو کسی نے نکالا نہیں ہے، اس نے نکالا ہے۔ تمہیں کل کو کسی اور روزگار میں رکھے گا تو وہی رکھے گا، یہ بلیف چاہیے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ کانسیپٹ چاہیے توحید کا، یہ کانسیپٹ۔ وہ پیر صاحب ایک تویز بنا دیں، وہ جی دعا کریں جی میرا، او جی میرے لیے یہ کر دیں، او جی میں جی فلانی جگہ جاؤں گا جی، فلانے مزار پہ میں نے جا کے اتنے یہ کرنے جی میں جی، وہ جھوٹ ہے، ڈرامے بازی ہے، یہ ذہنی مفلوج ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے ایک اللہ کو چھوڑ کر چھوٹے 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 منی گاڈ بنا لیے۔ کس نے؟ اس دنیا میں بنا لیے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں بنا لیے ہیں۔ یہ آپ کی توحید کے اوپر بہت بڑا سوال ہے، آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی کو میں مشرک نہیں کہتا، اللہ معاف کرے، میں کسی کے ایمان کے فیصلے نہیں کرتا، نہ میری اوقات ہے نہ میری بساط ہے، لیکن میں حقیقت حال بیان کرتا ہوں، حقیقت حال بیان کرتا ہوں۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور پھر اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں۔ قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا انکار کریں گے، تو یہاں پر کوئی بندہ آ کر دے نہ ڈھکوسلا۔ اللہ کہتا ہے کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ رکھے، اس کو پکارے، اس سے محبت کرے، اتنی محبت جتنی اللہ سے ہونی چاہیے تھی، جو قیامت تک نہ اس کی پکار سن سکے بلکہ اس کی پکار سے غافل رہے، جب تک اللہ نہ چاہے وہ ان کی پکار بھی نہ سن سکتا ہو۔ اور قیامت کو جب وہ اس کے سامنے اس کی پرستش کرنے والے لائے جائیں، عبادت کرنے والے لائے جائیں، تو وہ کہیں ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری عبادت کر رہا ہے، ہم نے کب کہا تھا ہماری عبادت کرے؟ بھائی تم اپنے رستے، ہم اپنے رستے، اس وقت کیا کرو گے بھائی؟ تو میں نے آپ کو بتایا ایک اللہ، بس بات ختم، ہم نہیں بحث نہیں کرتے آپ کے ساتھ۔ اب ہم سے جو بات کرو گے ہم کہیں گے ایک اللہ، آپ ہم سے جس طرف رستے سے آؤ گے ہم کہیں گے ایک اللہ۔ جب کوئی لاچار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے؟ کون ہے؟ کون ہے جو اس کی پکار کو سنے، کسی لاچار کی فریاد کو سنے؟ کون ہے؟ کوئی بزرگ بابے نہیں ہیں، کوئی بت نہیں ہیں، کوئی پتھر درخت نہیں ہیں جو ان کی پکار سنتے ہیں۔ کون اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ تو بھلا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم لوگ کم سوچتے ہو، ارون کتنا کم سوچتے ہو، اتنا بھی دماغ کام نہیں کرتا کہ جب تم لاچار ہوتے ہو، بے چارگی کی حالت میں ہوتے ہو، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو تمہیں وہ راستہ دکھاتا کون ہے؟ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو تمہاری تکلیف کو دور کرتا کون ہے؟ جب تم بے چارگی کی عالم میں دنیا سے بے یار و مددگار پڑے ہوتے ہو تو تمہیں وہاں رستے سے اٹھاتا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس گلشن توحید کی حفاظت میں گزری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی اس گلشن توحید کے پیغام کو آگے پہنچانے میں گزری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اسی کام پر گامزن رہیں گے۔
اور اللہ کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے رہیں گے۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی، وہ تو خود لاچار ہیں بیچارے، وہ تو خود میرے رب تعالی کے محتاج ہیں۔ تو محتاج کبھی بھی دوسرے محتاج کی محتاجی کو دور کرتا نہیں۔ یہ تو اصول ہے نا، محتاج خود محتاج ہے، محتاج تو خود بیمار ہے، محتاج تو خود معذور ہے، وہ کیسے کسی کی مدد کرے گا؟ یہ جا کے بتوں کے پاس کھڑے، یہ جا کے درباروں میں ان نیک لوگوں کو، یہ جا کے نیک لوگوں سے مانگنے لگے، یہ قبر والا دیتا ہے، یہ قبر والا دیتا ہے۔ چاہے پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ بلیف ہی نہیں ہے، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں، لیکن یہ چورت ان کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ اور تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور فرض اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اللہ خبیر کی طرح کوئی تمہیں خبر نہیں دے سکتا۔ اول تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، سن لیں تو جواب دے نہیں سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے ہم نشینوں، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، تمہیں دینے والا، تمہاری فریادیں سننے والا، تمہاری بے چارگی اور لاچاری کے عالم میں مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے والا، بے آسرا زمانے میں آسرا تمہارا صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہی ہماری اس آج کی قسط کا عنوان بھی تھا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔